نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ بقرہ جو مدنی سورت ہے اور کل جس کے 21 رکوع تلاوت کیے گئے اس کے بقیہ 19 رکوع اور سورہ آل عمران یہ بھی مدنی سورت ہے، اس کے ابتدائی 2 رکوع اس طرح پڑھے جائیں گے کہ دوسرے پارے کا 3 ربع اور تیسرے پارے کا پہلا نصف، کل 1.25 پارے کی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی۔ تلاوت کا آغاز جن آیات مبارکہ سے ہوگا ان سے پہلے قبلے کا تذکرہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اہل اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد اقصی کے بعد مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور قیامت تک کے لیے اب خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، مسجد حرام، مکہ مکرمہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر اور متعین ہو چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اور آپ کا جی یہ چاہتا تھا، اور آپ کا جی اس لیے چاہتا تھا کہ اللہ جل شانہ کی منشا یوں ہی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو۔ تو کبھی کبھی بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اسی انتظار میں آسمان کی طرف چلی جاتی کہ شاید ابھی کوئی حکم نازل ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ کو اپنے محبوب کی وہ ادا بھی اتنی محبوب ہے کہ ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمارے سامنے۔ اور 17 مہینے کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ قبیلے میں، جہاں آج مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین ہے، وہاں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پڑھائی تھی کہ جبریل علیہ السلام نماز کے اندر وحی لے کے آئے فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے پڑھائیں، اور اس مسجد میں چونکہ دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، جو جاتے ہیں زیارت کرنے والے وہ جا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان پاک جگہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر لیا، تو یہود و نصارہ کو بات بنانے کے لیے ایک بات مل گئی کہ یہ کیا ہے، ان کی تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں، یہ تو مسجد اقصی کی طرف منہ ہی نہیں کرتے، یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی تردید فرمائی کہ عبادت، نیکی، خدا کی رضا حاصل کرنا صرف اس میں منحصر نہیں ہے کہ انسان کسی ایک طرف اپنا چہرہ کر لے اور بس سمجھتا رہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ اصل عبادت یہ ہے
اصل نیکی، تقوی اور خدا کی رضا حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ خدا نے جو احکام بندوں کو عطا فرمائے ہیں، جو حکم عطا فرمائے ہیں، ان حکموں کی پاسداری کرے، فرما برداری کرے۔ تو اسی کو فرمایا آج کی آیات میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کر کے، مغرب کی طرف منہ کر کے، ادھر منہ کر کے ادھر منہ کر کے عبادت کرنا یہ کوئی نیکی کا کمال نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کے لیے، نیکی کے کمال کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ضروری ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر پورا ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان ہو۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، انسانی اور بشری خواہشات ان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں پہ مقرر فرما دیا ہے، اور جس کو اللہ جل شانہ جس کام پہ مقرر فرما دیں وہ اس کی پابندی اور ادائیگی میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ پر ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، والکتابی، اور اللہ کی کتاب پر ایمان ہو، والنبیین، اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان ہو، عقیدے ٹھیک ہوں۔ دوسری چیز وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال بھی خرچ کرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور کن پہ خرچ کرے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، محتاجوں پر، وابن السبیل، اور ضرورت مند مسافروں پر، والسائلین، اور ضرورت مند سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور وہ غلام یا وہ لوگ جو قید میں ان کو چھڑانے میں مال بھی خرچ کرے۔ ساتھ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ اور ایک ہے مال خرچ کرنا ویسے اللہ کے راستے میں، وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس میں زکوٰۃ کو پھر الگ سے ذکر فرمایا، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے، یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المال حق سوی الزکاۃ، مومن کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں کا مسلمان تو زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ زکوٰۃ کا مسئلہ اس کو پتہ ہے، اور نہ زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی، پوچھنے کی فرصت اس کے پاس ہے۔ وہ اسی گھمنڈ میں ہے کہ بس میں راشن بانٹ دیتا ہوں، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی بس میں تو کر دیتا ہوں، نہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنی ہے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عبادات بھی ٹھیک ہوں، عبادات مالی ہوں یا بدنی ہوں، نماز بدن سے پڑھی جاتی ہے، روزہ بدن سے رکھا جاتا ہے، اور ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب معاہدہ کریں تو معاہدے کی پاسداری کریں، یہ شان ہو، یہ نہ ہو کہ نیچے سے اوپر تک سب جھوٹوں کا ایک مجمع ہو اور ایک بکھیڑا ہو، اور وعدہ کر کے کہیں قرآن شریف کی آیت تھوڑی ہے، بس ٹھیک ہے کیا تھا جو کیا تھا اس وقت کیا تھا، اب نہیں مانتے نہ اس بھی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگ دستی کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اور جنگ کے وقت ڈٹ جانے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، یعنی اندر بھی ان کا بنا ہوا ہو، ان کے اندر صبر کی صفت ہو، اخلاق تزکیہ بھی ان کا پورا ہوا ہو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ
انسان کسی ایک حلیے کو، کسی ایک عمل کو، کسی ایک چیز کو پکڑ کے اس پہ خوش ہو کہ بس میں خدا کو اسی سے راضی کر لوں گا، تو فرمایا ایسا نہیں، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ پاک نے ایک حکم دیا جس کو قصاص کا قانون کہا جاتا ہے۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن قصدن کسی دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دے تو بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، پرچہ دیا جائے گا، تاریخیں ہوں گی، عدالت ہوگی، پھر سیشن ہوگا، پھر ہائی کورٹ ہوگا، پھر سپریم کورٹ ہوگا، پھر اپیلیں ہوں گی، پھر وقت ہی گزر جائے گا، پھر بری ہو جائے گا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں اللہ نے تم پہ قصاص کو فرض کیا ہے۔ قرآن کا یہ قانون ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ اگر قاتل کو پتہ چل جائے کہ بس دیر نہیں لگے گی، میرا بھی سر قلم کیا جائے گا، تو وہ قتل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل معاذ اللہ سننے میں آتا ہے پہلے ضمانت ہو جاتی ہے، بعد میں جا کے کرنا ہوتا ہے جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا مبارک قانون نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، یہ بدامنی نہیں ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تباہی نہیں ہوگی جو آج نظر آ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ان شہداء کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں آج یہی افطاری کے وقت سوچ رہا تھا کہ جن کے گھروں سے جنازے اٹھ گئے، جن زخمیوں کے آدھے دھڑ کے چیتھڑے اڑ گئے، ان کا کیا رمضان، کیا تراویح، کیا افطاری ہوگی، کیا حالت ہوگی ان کی۔ اور جمعے کی نماز میں اور مسجد میں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حالت پہ رحم فرمائے، اس کو صحیح معنوں میں امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، ہر قسم کی زمینی آسمانی آفتوں سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں فرمایا، یہ ساری آج کی آیات جتنی ہیں نا، یہ تقریباً احکام پہ مشتمل ہے، اور اس میں طلاق، معاشرت، جو رہن سہن ہے، نکاح، طلاق، خلا، حلالہ، رضاعت، عدت وفات، عدت طلاق، ان سب چیزوں کا تذکرہ، حیض، طہر، پاکی ناپاکی کے مسائل، جہاد، قتال فی سبیل اللہ، اس کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آج کی آیات میں احکام ہیں زیادہ تر۔ اور مدنی صورتوں میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ احکام بیان ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تھے ہجرت کر کے۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، ایک معاشرہ تھا، اور ایک مستقل ان کے پاس ٹھکانہ تھا، تو ان کو احکام کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیت شریفہ ہے اس میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے وارثوں کے حصے مقرر نہیں کیے گئے تھے، وہ کل کی آیت میں آئیں گے انشاءاللہ، کل جو تلاوت ہوگی اس میں انشاءاللہ وہ آیت آئے گی جس میں وارثوں کے حصے مقرر ہوئے۔ تو اس سے پہلے یہ فرض تھا کہ جانے والا جانے سے پہلے اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ پھر جب اللہ جل شانہ نے وہ آیت نازل فرما دی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ فرضیت ختم ہو گئی۔ اب مسئلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرمایا، قیامت تک وہی رہے گا کہ اللہ پاک نے جو وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں
ان وارثوں کو وہ حصے دینے کی وصیت کر کے جائے کہ اللہ نے جو ان کا حق بنایا ہے، مثال کے طور پہ لڑکی کا 1 گنا، لڑکے کا اس کے مقابلے میں 2 گنا، باپ کا بعض صورتوں میں 6واں حصہ، شوہر کو بعض صورتوں میں آدھا، بعض صورتوں میں 1/4، تو جو جس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کو اس طرح دیا جائے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ وارث اور ان کے حصے مقرر فرما دیے ہیں، لا وصیت لوارث، اب اگر کوئی وارث کے حق میں وصیت کرے گا تو اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 3 بیٹے ہیں تو شریعت نے جو حق دیا ہے وہ حق ہوگا۔ ابا جی نے وصیت کی ہے تو باقیوں کی مرضی ہے، اگر اس کو تسلیم کرتے ہیں، سب بخوشی قبول کرتے ہیں تو نافذ ہوگی، نہیں قبول کرتے تو نہیں نافذ ہوگی۔ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو قانون وراثت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک طرف لا علمی کا یہ حال ہے کہ وراثت کو مال مفت سمجھ کے ہڑپ کرنے سے نہیں چوکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو فوراً اس کا ترکہ تقسیم کرنا چاہیے، اور تقسیم کرنے سے پہلے اگر کوئی اس سے نفع اٹھاتا ہے اور ہے وہ سب کا تو یہ حرام کھا رہا ہے۔ تقسیم کرو، پھر اس کے بعد جو مرضی ہے کرو، اس طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایسے بے وقوف بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ہٹے کٹے جوان، ابا جی ابھی زندہ ہیں کہ جی میرا کتنا حصہ بنتا ہے؟ تیرا حصہ تھپڑ بنتا ہے۔ تیرا کیا حصہ بنتا ہے؟ باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، اس میں کون سی وراثت ہوتی ہے؟ وراثت بنتی تب ہے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، کمپیوٹر پہ چڑھے نہ چڑھے، یہاں کی زبان میں کاغذوں میں چڑھے نہ چڑھے، پٹواری کے پاس چڑھے نہ چڑھے، ادھر آنکھ بند ہوئی، اللہ کے قانون میں آٹومیٹک یہ مالک ہو گیا۔ جس کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اب یہ مالک ہے۔ کاغذوں میں کوئی غفلہ کرتا ہے حرام خور ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا کہ اس کی جائیداد سے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے، فقہا سے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ لو، اگر یہ عاق کرنے والا بھی مرے گا تو بیٹا خود بخود وارث ہو جائے گا۔ جب اللہ پاک نے اس کو بنایا تمہارا قانون کچھ کہتا ہو، اللہ کا قانون جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اس کے بعد پھر آج کی تلاوت کا دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ روزے میں انسان حلال کھانے سے، حلال پینے سے، پاکیزہ کھانے سے، پاکیزہ پینے سے، آب زمزم سے، مدینہ طیبہ کی کھجور سے بچتا ہے، نہیں بچتا کہ روزہ ہے؟ ذرا بھول بھی جائے تو مسئلہ پوچھتا ہے، جی بھول کے میں نے پانی پی لیا تھا، کیا ہوگا؟ بچتا ہے۔ تو یہ مشق کس بات کی ہے کہ جس طرح حلال سامنے آنے کے بعد خدا کے حکم کی وجہ سے، خدا کے ڈر کی وجہ سے تو اپنے آپ کو اس سے بچا رہا ہے، اب دیکھ اگر حرام سامنے آیا تو یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا ہے، اس کا ڈر پیش نظر رہے، اس لیے یہ روزے فرض کیے گئے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزانہ صبح یہ نیت کیا کریں، جب وہ نیت کرتے ہیں نا روزے کی، یا اللہ روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی، میں روزہ رکھتا ہوں وہ بھی مجھے نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر فرمایا یہ روزے تم پہ بھاری نہیں ہونے چاہیے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں یا نہیں؟ ایک گزر بھی گیا،
ایک روزہ ہو بھی گیا پتہ بھی نہیں چلا. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اچھا اللہ پاک کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بندوں پہ مہربان ہے نا، ان کی دلجوئی اور تسلی کے لیے فرما رہے ہیں حوصلہ رکھو. اور اس میں بھی فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ بعد میں اگر ابھی چھوٹ جائیں تو قضا کر لیں. یہ نہیں ایڈوانس میں فدیہ پے کر دیا اور پھر چھٹی، نہیں. جب ہمت ہوئی، جب صحت نے اجازت دی روزہ رکھنا ہوگا، ہفتے میں ایک رکھ سکتے ہیں ہفتے میں ایک رکھے، 30 ہفتے میں 30 روزوں کی قضا پوری کرے. قضا کرنی ہوگی. فدیہ اس کا ہے جو اس حالت میں بیماری لے کے دنیا سے چلا جائے کہ نہ ٹھیک ہوا ہو نہ ٹھیک ہونے کی امید ہو اس کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ بنایا ہے. ہر طرف دیکھیں اس وقت تراویح ہو رہی ہے، حافظ صاحبان سنا رہے ہیں، گونج ہے، زمزمے ہیں، چہک رہے ہیں قرآن مجید. او مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرب و عجم، دنیا کے ہر بر اعظم میں ہر کونے میں کالے گورے بڑے چھوٹے، کھڑی ناک والے چپٹی ناک والے، ہر رنگ ہر نسل ہر زبان کے مسلمان اللہ کا کلام سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان میں شامل کیا الحمدللہ. اور پھر روزوں کا اور ان سب چیزوں کا تذکرہ فرما کے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے. ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ انسان کے بس میں تھوڑی سی ہمت کرے بڑی اچھی طرح اس پہ عمل کر سکتا ہے. حدیث شریف میں جہاں آتا ہے نا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہیں ساتھ آتا ہے من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے تراویح پڑھے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں. آج کل یا تو تراویح پڑھتے نہیں ہیں، اول تو حوصلہ نہیں کرتے، اور جو تھوڑا کرتے ہیں نا وہ دبے دبے اگر تراویح نہ پڑھی جائے، میں نے کہا اگر روزہ نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا. اور بعض جو ہیں وہ باقی ہر چیز برانڈڈ ہونی چاہیے، برانڈڈ گاڑی بھی نئے ماڈل کی، اور عام چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تراویح وہ ہو جو نماز سمیت آدھے گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم. یہ جو وقت لگ جائے گا یہی ٹھکانے لگ جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد فرمایا جہاں روزوں کا تذکرہ ہے نا، تو روزوں اور تراویح اور قرآن مجید کے تذکرے کے فوراً بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ ان کو بتائیں فَإِنِّي قَرِيب، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب نزدیک ہوں ان کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ نامناسب نہ ہو، اس کے حال کے نامناسب نہ ہو، دعا ضرور قبول کرتا ہوں. اور اس میں بھی فرمایا کہ اگر اس کے حال کے مناسب نہ ہو بدلے میں بلا ٹال دی جاتی ہے، وہ نہ ہو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. اور کل قیامت کے دن جب ایمان والے وہ خزانہ دیکھیں گے جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کس چیز کا بدلہ ہے. ارشاد ہوگا جو دعائیں مانگی تھی نا اور دنیا میں ان کا بدلہ نہیں ملا تھا یہاں جمع ہوتی رہی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے ایمان والا تمنا کرے گا کاش کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی.
اتنا کچھ ملے گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. تو لوگوں کو بھی چاہیے میری بات مانیں, میرا حکم قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پہ یقین رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ ہدایت پائیں. اس کے بعد فرمایا روزے کی جو پابندیاں ہیں, چاہے کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں یا خواتین کے پاس جانے کی ہوں, یہ ساری رات کی ہیں اور ساری دن کی ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام, روزوں کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا. اور عورتوں کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں, تم ان کے لیے لباس کی طرح. یہ رشتہ اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے. سارے رشتے اچھے ہیں جو اللہ پاک نے بنائے, لیکن انسان کے بدن کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتی ہے چیز, وہ کیا ہوتی ہے؟ بدن سے کیا لگا ہوتا ہے؟ لباس. اور ستر کس سے ڈھانپا جاتا ہے؟ لباس سے. اور آدمی کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ لباس سے. اور عزت کس میں ہوتی ہے؟ لباس سے. یعنی کسی کے گریبان کو ہاتھ ڈال دیا, مطلب کام خراب ہے اب تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے بنائے. اس کے بعد اعتکاف کا تذکرہ فرمایا. اعتکاف وہ عبادت ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں مسنون ہے, باقی پھر پورا سال 11 مہینے 20 دن یہ عبادت اس درجے کی نہیں مل سکتی جس طرح رمضان کے آخری عشرے میں ملتی ہے. آگے چل کے رشوت کے بارے میں بتایا کہ رشوت نہ کھاؤ, اللہ معاف کرے. اس ماحول میں روزہ رکھ کے دیہڑی لگانے جاتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں نا ہم دیہڑی لگانے جا رہے ہیں. شاباش ہے, اللہ تعالی رحم کرے اور ہدایت عطا فرمائے. پرواہ ہی نہیں ہے. اور چلو جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. مجھے تو ترس ان پہ آتا ہے جو ان کرنے والوں کو رشک سے دیکھتے ہیں. کتنی اچھی سیٹ پہ لگا ہوا ہے, صحیح ہے, پتہ چل جائے گا. تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نہیں جی نہیں, تحفہ دیا تحفہ. ہاں تم گھر میں بیٹھو پھر دیکھو تمہیں کون تحفہ دیتا ہے. دیے ہوئے بھی واپس نہ لیے لوگوں نے تو پھر بتانا. پھر اس کے بعد چاند کا تذکرہ. یسألونک عن الأہلہ, آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بہترین نظام دیا ہے. چاند دیکھو اور روزے رکھو, چاند دیکھو اور عید کرو, چاند دیکھو اور حج کرو, اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ ایسی جو فارغ لوگ ہوتے ہیں نا, جنہوں نے نہ روزے رکھنے ہوتے ہیں نہ تراویح پڑھنے ہوتی ہے, تبصرے کرنے ہوتے ہیں, بس وہ کرتے ہیں. اعلان ہو گیا ہم نے روزہ رکھ لیا. اور فرمایا یہ لوگوں کے لیے وقت بھی بتاتا ہے اور حج کا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے. ابھی اللہ کی شان ہے, روزے, رمضان, قرآن, تراویح کا موسم ہے, عید کا چاند نظر آئے گا تو ساتھ ہی کون سا موسم شروع ہو جائے گا؟ حج کا موسم شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے. اس کے فوراً بعد وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں قتال کرو. اور جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے وانفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. اور درمیان میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کیا کرو. اور ابھی جو کر کے آئے یہ بھی کر کے آئے, اور بھی گئے ہوئے ہیں یا جائیں گے, ان سے پوچھو کہ وہاں بندہ جب جاتا ہے, عمرے کے لیے بھی جب جاتا ہے, آج کل اگر کوئی چلا جائے تو بمشکل وہ طواف, سعی, حلق اور ارکان عمرہ ادا کرتا ہے, اور اس کے بعد بس وہ کسی کام کا نہیں رہتا. پتہ نہیں وہ مخلوق کون ہوتی ہے جن کے بارے میں لوگ آگے بتاتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا, کہ جی وہ عمرے پہ گئے اور انہوں نے ویلاگ بھی بنایا ہے. شاباش. پھر ویلاگ ہی بنایا ہوتا اور کچھ نہیں بنایا ہوتا اور کچھ نہیں کمایا ہوتا.
اتنا وقت کہاں سے لاتے ہیں کہ سیلفیاں بنائیں اور ویلاگ بنائیں؟ وہاں تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سحری، افطاری، تراویح، طواف، نماز یہ پورا کر لیں تو بہت ہے۔ اللہ پاک نے آخری مرتبہ جب حاضری کی توفیق دی تو عمرہ کر کے واپس آئے، چارپائی پہ میں بیٹھا، جو رہائش کا کمرہ تھا ہوٹل، تو میں نے اپنے جو ساتھ والے تھے وہ بھی عالم تھے، ان سے کہا کہ یار یہ تو اللہ کی شان دیکھو، اب اتنا رش بھی ہو گیا اور اتنا مشکل بھی کر دیا، اور ہم لوگ جو پرانے کھانچوں وانچوں سے واقف ہیں اور مسئلے بھی جانتے ہیں، تو ہمارا اتنا حشر ہو گیا اس کام میں، اتنا مشقت والا کام ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ کہتے جی کون لوگ؟ میں نے کہا یار وہ جو کبھی کبھی ملتے ہیں یوں گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہتے ہیں بس پچھلے دنوں اچانک پلان بن گیا تھا بچوں کے ساتھ، میں نے کہا عمرہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ان کو کیا پتا کہ واجب کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے، طواف کیا ہوتا ہے، سعی کیا ہوتی ہے، حلق کیا ہوتا ہے، دم کیا ہوتا ہے، جنایت کیا ہوتی ہے، ان کی بلا جانے، وہ چلے گئے آ گئے، یہی عمرہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عید کے بعد حج تربیتی کورس ہوگا، آپ اس میں جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تشریف لائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو جو ویلاگ بناتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے بناتا ہے نا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان مہینوں میں جس پر حج فرض ہو وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، اور حج میں جھگڑا نہ کرے۔ ایک حج ٹور آپریٹر سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا کہ یار یہ جو ہم حاجی لاتے ہیں، کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300، کوئی 500، یہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 7-8 سال پرانی، اب تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہوگی بات۔ تو یہ تنگ نہ کریں، یہ شکایت نہ کریں، یہ ہمارے لیے مسئلہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، تو اس کا کیا علاج کریں؟ کیونکہ جتنی بھی سہولت دے دو، سفر تو سفر ہوتا ہے، سفر میں تو کچھ نہ کچھ مشکل پیش آتی ہے۔ تو ایک سمجھدار باقیوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ ایک ان کو کھانا پینا خوب دو، اور دوسرا جہاں سہولت ہو نہ ہو نیٹ ان کو ملنا چاہیے۔ بس یہ کھاتے پیتے رہیں گے، نیٹ میں مشغول رہیں گے، تمہاری جان چھوٹی رہے گی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ تو حج اور عمرے کا تذکرہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ایک وہ ہیں جن کو ہر وقت دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیا مانگتے ہیں، اور ان کی عبادت بھی دنیا کے لیے، ان کا دین بھی دنیا کے لیے، بس وہ دنیا ہی دنیا۔ تو ارشاد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کے اچھے بندے کون سے ہیں؟ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ انتہائی جامع دعا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حج کے لیے جائیں تو کون سی دعائیں یاد کر کے جائیں؟ میں کہا کرتا ہوں ایک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ، اور دوسری ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ یاد ہیں تو تم پورا حج کر لو۔ اتنا آسان اللہ نے بنایا، اور یہ دعا بہت جامع دعا ہے، اسی لیے فرمایا ہر نماز کے بعد اس کو مانگنا چاہیے،
جس کو دنیا کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھلائی مل گئی، عذاب سے بچ گیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ جل شانہ نے جیسے کتب علیکم الصیام فرمایا، جیسے کتب علیکم القصاص فرمایا، اور چیزیں فرمائی کہ تم پہ فرض کی گئی ہیں، ایسے ہی فرمایا کتب علیکم القتال، تم پہ قتال بھی فرض کیا گیا ہے۔ جہاد نہیں فرمایا، قتال۔ قتال کس سے نکلا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا یا ان کے ہاتھوں شہید ہو جانا، اس کو کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ۔ طریقنا طریقنا القتال القتال، اس کو کہتے ہیں قتال۔ کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، فرض کرنے والے بھی رب کی ذات ہے نا، اس سے زیادہ بندوں کو کون جانتا ہے۔ فرمایا حالت یہ ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، بات یہ ہے فرض تو کیا ہے لیکن تمہیں پسند، باتیں بنانے کے لیے کیا کہتے ہو، دنیا میں ہمارا سافٹ امیج متاثر نہ ہو، یہی کہتے ہیں نا، نہیں ہو رہا نا، دیکھو کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالی رحم کرے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں اچھا نہیں لگتا لیکن سنو، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت مرتبہ کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو تمہارے حق میں انتہائی بری اور بدتر ہوتی ہے۔ اس سافٹ امیج کا کیا کرنا جو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے، جس میں انسان کی نہ معیشت کی آزادی ہو، نہ معاشرت کی آزادی ہو، نہ عدالت کی آزادی ہو، نہ تعلیم کی آزادی ہو، نہ قانون کی آزادی ہو، نہ مذہب کی آزادی ہو، نہ جینے کی آزادی ہو، کسی طرح کی آزادی نہ ہو، اس کو کیا کرنا ہے اس سافٹ امیج کو؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرمایا يسألونك عن الخمر والميسر، آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، سانپ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تاثیر رکھی ہے نا، دوا والے اس کا زہر نکال کے اس سے دوائیں بناتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور تو اب اس کا کیا مطلب ہے انسان سانپوں سے کھیلنا شروع کر دے؟ تو جوئے اور شراب میں اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورتیں جب ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ان سے دور رہو، ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک پاک نہ ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں پھر اجازت ہے۔ اور اس میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، تلاوت قرآن مجید کی نہیں کرے گی، باقی اللہ کا ذکر، تسبیحات، درود شریف، استغفار، یہ سارے اعمال کر سکتی ہے۔ اور پہلی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوتا تھا، گھروں کا ادب ہوتا، مسلمان بچیوں کو ادب سکھایا جاتا تھا کہ روزہ رکھنا ہو نہ رکھنا ہو سب کے ساتھ سحری افطاری کے دسترخوان پہ موجود رہیں۔ آنکھوں میں حیا ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی، ایک معاشرہ ہوتا تھا۔ اب تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے گھر شام کو عصر کے بعد چلے جاؤ، کہاں ہے جی؟ ابھی یونیورسٹی سے آیا ہے، سو رہا ہے۔ یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ دوپہر کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے۔ یہ ترقی ہے۔ پھر اس کے بعد قسموں کا تذکرہ ہے کہ ناحق قسمیں نہ کھایا کرو۔ اس کے بعد طلاق کا تذکرہ ہے، اور یہ سارے موضوعات تفصیل طلب ہیں۔ میں آج چاہتا ہوں کہ کل جتنا وقت نہ لوں، اسی پہ اکتفا کروں، صرف آیت الکرسی کا ترجمہ کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر آج کی آیات میں انشاءاللہ وہ آیت بھی آئے گی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم الشان آیت ہے، اور فرمایا جو ایمان والا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ موت. بس موت آئی اور یہ سیدھا جنت میں. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو یہ آیت عطا فرمائی ہے. اور اس کا یہ مقام کیوں ہے؟ اس میں اللہ جل شانہ کی شان بیان ہوئی، اور 10 جملے ہیں اس کے، اور ہر جملہ ایسا ہے جیسے خوبصورت انگوٹھی ہو اور اس میں 10 نگینے لگے ہوئے ہیں، 10 نگ لگے ہوئے ہیں، اور ہر نگ دوسرے سے بڑھ کے خوبصورت. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، صرف وہی. دوسرا جملہ الحی القیوم، زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، کسی نے زندہ نہیں کیا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. ایسی ہستی کو کہتے ہیں الحی. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زوال سے پاک. الحی القیوم. اور کیا شان ہے؟ سب کو سہارا دینے والا، سب کو قائم رکھنے والا. یہ ترپال کے نیچے اگر ڈوریاں نہ ہو تو ترپال آتا نیچے یا نہیں آتا؟ چھت کے نیچے بیم اور پلر نہ ہو تو چھت نیچے آتا ہے نہیں آتا؟ یہ اتنا بڑا آسمان جس کا کنارہ آج تک نہیں دیکھ سکے، اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ یہ زمین نہیں کانپ رہی، کس نے کھڑی کی ہوئی ہے؟ القیوم. بعض مفسرین نے بہت پیارا ترجمہ کیا، سب کو تھامنے والا. سب کو، کوئی گر رہا ہو تو اس کو تھام لیتے ہیں نا، تو سب کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ. الحی القیوم، سب کا سہارا، سب کو تھامنے والا، سب کو قائم رکھنے والا. میں چاہتا ہوں گھڑی بھی رک جائے اور کام بھی چلتا رہے، لیکن کیا کروں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. نیند تو نیند ہے، کہتے ہیں ذرا سے بس آنکھ جھپک لی، وہ اس سے بھی پاک ہے. یہ تیسرا جملہ ہے. چوتھا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، جہاں کچھ ہے، سب کا سب کس کا؟ اسی کا. اور پھر اس کی طاقت، اس کی ہیبت، اس کی شان کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ہے کوئی جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے صرف سفارش کر سکے؟ نہیں، کوئی نہیں. سفارش، شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی بتاؤں، اسی کی کرے گا جس کے لیے اجازت عطا فرمائیں گے. یہ بھی بات ہے، وہ اللہ کی بارگاہ ہے، رب العالمین کی شان ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا. اللہ اکبر. اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو بندوں کے آگے ہے، جو کل ہونا ہے، جو پرسوں ہونا ہے، جو اگلے سال ہونا ہے، اس کو بھی جانتا ہے. وما خلفہم، جو پیچھے ہے اس کو بھی. ہماری تو حالت یہ ہے، جتنے بیٹھے 100 سال بعد کیا ہوگا ہم میں سے کسی کو، اور 100 سال پہلے کیا تھا ہم میں سے کسی کو، اس کو سب کچھ پتہ ہے.
سب کا علم رکھتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ سب اس کے سامنے ہے بالکل ایسے. قیامت تک جو ہوگا، قیامت کے بعد جو ہوگا، جب سے انسان پیدا ہوئے اس سے پہلے سب کچھ رب العالمین جل شانہ کے سامنے. اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ عجیب جملہ ہے. یہ سارے بندے اس کے علم میں سے ایک ذرا سی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک کرونا کا پتہ نہیں چل سکا، ساری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھا، لیکن ابھی تک اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، لیکن جو مانتے تھے وہ بھی کسی کنارے نہیں لگے ابھی تک. اور یہی حال ہے، کسی بیماری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، کسی معاملے کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. انسان باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن ایک ذرے پر اختیار نہیں رکھتا، ایک پل کا علم نہیں رکھتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور اس کی حکومت، اس کی طاقت، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. کرسی کا مطلب اس کی حکومت سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حفاظت اس پہ بوجھ نہیں ہے، اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کے لیے گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا آیت الکرسی حفاظت کے لیے پڑھو، تو اس طرح پڑھو تو حفاظت ہوتی ہے، خدا کی قسم ہوتی ہے، سچ بتا رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھ کے پڑھو کہ جس نے آسمان و زمین کی حفاظت فرمائی ہے، یہ میں بیچ میں ذرا سا کیا ہوں، میری بھی وہ حفاظت فرمائے. پھر اللہ پاک خود بخود حفاظت فرما لیتے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اس کا کچھ نہیں بگاڑتی، اس کو نہیں تھکاتی. اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظمتوں اور بڑائیوں والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.